ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਲਓ ਨਾ। نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ آن تک نہ بند کر دو، لائٹ آن تک تھلے والا بند کر، لائٹ آگے پھر چلا دینا۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نورا من نور اللہ۔ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان پہ تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پہ تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اور دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں
تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ اور وہ حسن دو عالم ہے ادیبوں کے قدم سے، وہ حسن دو عالم ہے ادیبوں کے قدم سے، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔ اور نہ آزاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نہ آزاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، اس پر بھی مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔ اور منہ ڈانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میرے دیکھنے وہ آئیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے وہ غلام، آپ کے خلیفہ اور آپ کے داماد، جن کو کریم آقا نے اپنی بے پناہ محبتوں سے نوازا، میری مراد امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت اور آپ کی پیاری پیاری باتیں ہم نے کچھ کرنی ہیں۔ اور آج کا درس میں جس کتاب سے دینا چاہتا ہوں، بہت سی روایات آپ نے سن رکھی ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر
بڑی ایک منفرد سی حیثیت اس کو حاصل ہے، اور یہ کتاب سیاستہ کے امام حضرت احمد بن شعیب المعروف نسائی یعنی امام نسائی کی کتاب خصائص سے امیر المؤمنین میں سے میں کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کتاب ویسے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مناقب کے اوپر بہت سی کتابیں موجود ہیں، کیونکہ کریم آقا کے بے شمار فرامین آپ کی ذات کے حوالہ سے موجود ہیں۔ اس کتاب کا انتخاب اس لیے کیا کہ ایک تو سیاستہ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ احادیث کے اوپر 6 ائمہ نے جو کتابیں مرتب کیں، اور آج 1500 سال کے بعد بھی پوری امت کا ان 6 احادیث کی کتابوں کے اوپر اجماع ہے۔ ان 6 احادیث کی کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، اور اس کے اندر یہ کتاب امام نسائی کی سنن بھی موجود ہے۔ تو آپ نے یہ کتاب، اب اس کے پیچھے بڑا ایک لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ ہے، تاریخی کچھ باتیں ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن حضرت امیر المعاویہ کے دور کے بعد اور آپ کے دور کے اندر حضرت علی کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور جس سے جو اس وقت موجود صحابہ تھے ان کی غیرت ایمانی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور بعد کے بھی تابعین کا دور بھی وہ بڑا مشکل اور کٹھن دور تھا۔ اس دور کے اندر امام نسائی نے خصائص سے علی امیر المؤمنین کے اوپر یہ کتاب مرتب کی، اور جب انہوں نے یہ کتاب مرتب کی، اب یہ کوئی اہل تشیع میں سے شیعہ کی کتاب تو ہے نہیں، امام نسائی ایسے جن کے اوپر پوری امت کو اجماع ہے، انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اب جب وہ یہ کتاب لکھ کر، ان کی کتاب بڑی مشہور ہو گئی، دمشق کے اندر آئے، تو اس وقت چونکہ حضرت امیر معاویہ آپ کے جو حواری تھے، محبت کرنے والے تھے، ان لوگوں کی کثرت تھی، تو دمشق کی جامع مسجد کے اندر انہوں نے کہا کہ امام نسائی کو کہا کہ جس طرح کی آپ نے احادیث حضرت علی کی شان کے اندر مرتب کی ہیں، حدیث کا ذخیرہ جو آپ نے پیش کیا ہے، اس طرح کی روایات امیر المومنین حضرت امیر حمزہ کے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں بتائیں، ہمیں درس دیں۔ تو امام نسائی نے کہا کہ جس طرح کی شان میرے کریم آقا نے علی کی بیان کی ہے، اس طرح کی شان یا اس جیسی شان کسی اور کے حصہ کے اندر نہیں آئی، تو میں امیر معاویہ کے متعلق اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں گھڑ سکتا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، لیکن آپ نے کہا جی میرے پاس ایسی کوئی روایات موجود نہیں ہیں جو میں آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی جھوٹ باندھوں۔ تو انہوں نے مسجد کے اندر ہی آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ آپ کو دھکے دیے اور مارتے ہوئے مسجد سے باہر نکال دیا۔ حدیث کے امام ہیں، اور آج 1500 سال کے بعد بھی آپ کا وہی مقام و مرتبہ ہے۔ آپ اسی زخمی حالت کے اندر آپ نے رخت سفر باندھا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور حجاز کی طرف، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی طرف سفر شروع کیا، اور مکہ پہنچتے ساتھ ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ یعنی حب علی کے اندر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے
حضرت امام نسائی جام شہادت نوش کر گئے۔ تو آپ نے وہ جو پھر روایات لیں، اب آج کی گفتگو کے اندر کسی بھی صحابی کی شان کو کم کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود صرف چونکہ رجب کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی یوم ولادت ہے، تو اس لحاظ سے پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے خلیفہ مسلمین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مناقب کے اوپر جمعہ پڑھایا تھا، تو لہٰذا اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ تو آج کا درس خالصتاً امام نسائی کی وہ کتاب خصائص امیر المومنین جو آپ نے حب علی کے اندر لکھی، اور جس کتاب کی وجہ سے آپ کو شہادت نصیب ہوئی، اس کتاب سے آج کا میں درس دینا چاہتا ہوں۔ اب روایات بہت ساری آپ نے سن رکھی ہیں، لیکن چونکہ ان روایات کے اندر کچھ اضافہ ہے، اور ظاہری بات ہے جو حدیث کا امام ہوتا ہے، اتنی لمبی میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے، اس کو اپنی سنن کے اندر جمع کرنے کے لیے کئی کئی 100 کلومیٹر کا سفر کیا۔ ایسے نہیں کتابیں مرتب ہو گئیں، اور ایسے نہیں ان کتابوں کو آج اتنی شان ملی، اور ان کے اوپر پورا دین کھڑا ہے، پورا دین کا مدار ہے ان سیاستہ کی کتابوں کے اندر۔ تو اس لیے آپ نے بالکل صحیح احادیث اس کتاب کے اندر اکٹھے کی ہیں۔ آپ نے جو ایک روایت لی جس سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں گفتگو کا، مختصر سی گفتگو ہوئی، چند ایک روایات ہی شاید آج کے خطبہ کے اندر آئیں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بھی کچھ لیں گے، جس کا تعلق ہمارے کردار کے ساتھ ہے، یعنی ہمارے اندر کچھ موٹیویشن پیدا ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ عبادت کا ذوق اور شوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ امام نسائی یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ کریم آقا کی امت کے اندر آقا علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی ذات برکت، جو زیادہ مقام جن کو ملا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی سے بھی پوچھا کہ آپ کو یہ فضیلت کیسے ملی؟ تو آپ نے کہا یہ فضیلت اس لیے ملی کہ جب کریم آقا نے اسلام کا اعلان کیا، پہلے دن سے میں صحبت مصطفیٰ کے ساتھ تھا، لوگوں نے 6-7 سال بعد ایمان قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل آئے، اور میں آقا علیہ السلام کے ایمان اور اسلام کا اعلان کرنے کے بعد پہلے دن سے ساتھ تھا، لہذا مجھے عبادت کا زیادہ موقع نصیب ہوا، اور میں نے آقا علیہ السلام کے بعد اس امت کے اندر سب سے زیادہ جو عبادت کرنے والا شخص ہے وہ اس درجے پر میں فائز ہو گیا۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے آپ کو خود یہ امتیازی خصوصیات عطا کی ہیں۔ اور پھر اگر آگے چلیں، آقا علیہ السلام کہ اس صحابی کو یہ جو مقام عطا ہوا، مرتبہ عطا ہوا، یہ ایسے نہیں عطا ہوا، یہ اللہ پاک کی خاص عطا بھی تھی۔ اس کے اوپر بھی مفسرین نے لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے اندر جتنی قرآن کی آیات اتری ہیں، کسی اور صحابی کی شان کے اندر قرآن کی آیات نہیں اتری۔ مختلف مفسرین نے مختلف ان کی تعداد بیان کی ہے، لیکن بہت سے مفسرین کے ہاں جو حضرت علی کی شان کے اندر آیات اتری ہیں وہ 300 سے بھی زائد ہیں۔ اور پھر اللہ پاک کو اپنی مخلوق میں سے، اب آقا علیہ السلام کی محبت کا انداز دیکھیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن ایک پرندہ شکار کر کے بنا کے بھیجا گیا، تو آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا آج اس کھانے کے اندر مجھے اس کو شامل فرما جو مخلوق کے اندر سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے۔ اس حدیث کو بھی امام نسائی اس کتاب کے اندر لائے ہیں۔ اب وہ میں پوری روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اتنی روایت آپ نے سن رکھی ہے کہ حضرت علی آئے تو آپ نے کھانے کے اندر ان کو شامل کر لیا۔ پوری روایت امام نسائی نے اس کتاب کے اندر لی ہے، اتنی روایت آپ نے سن رکھی ہے۔ پوری روایت کیا ہے؟ جب کریم آقا نے دعا فرمائی
تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داخل ہوئے، داخل ہونا چاہتے تھے مسجد نبوی کے اندر، کریم آقا نے اشارہ فرما دیا، اجازت نہیں دی۔ پھر دعا کی کہ مولا مخلوق کے اندر، میری امت کے اندر جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے اس کو آج میرے کھانے کے اندر شامل فرما دے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داخل ہونا چاہتے تھے، تاجدار کائنات نے پھر اشارہ فرما دیا، تیسری مرتبہ پھر دعا فرمائی اور کہا کہ مولا مخلوق کے اندر آج اس کو میرے کھانے کے ساتھ شامل فرما جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آئے، آپ نے اجازت طلب کی، تاجدار کائنات نے واپس نہیں بھیجا بلکہ اجازت عطا کر دی اور لوگوں کو بتا دیا کہ باقی بھی اللہ کو محبوب ہیں مخلوق کے اندر، لیکن جو سب سے زیادہ اپنے بندوں کے اندر جو پیارا ہے انبیاء کے بعد، فرمایا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ جب وہ آئے تاجدار کائنات نے واپسی نہیں کیا بلکہ اس پرندے والے خاص جو کھانا تھا اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ اسی طرح اب خیبر کا واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے، لیکن جو امام نسائی نے یہاں روایت لے کے آئے میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خیبر کا میدان سجا ہوا ہے، مختصراً کچھ روایات آج پیش کروں گا۔ خیبر کا میدان سجا ہوا ہے، کئی دن محاسبے اور محاصرے کے اندر گزر گئے، آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن جو نئی بات ہوگی 3 دن گزر گئے۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قیادت کے اندر اور آپ کی امامت کے اندر صحابہ گئے، لیکن خیبر کو فتح نہیں کر سکے، واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قیادت کے اندر گئے۔ اب میں پھر وہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی یہاں معاذ اللہ استغفر اللہ، میں تو ایسے الفاظ بھی نہیں بولنا چاہتا، کسی صحابی کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی شان آپ کے سامنے رکھنا صرف مقصد ہے۔ حضرت عمر فاروق گئے، امام نسائی روایت لے کر آئے کہ وہ واپس لوٹے، کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ جب 2 دن گزر گئے اور 2 دن مسلسل حملہ ہوا، اور امام نسائی کہتے ہیں، حدیث لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 دن اذیت کے ساتھ مسلمانوں کے گزرے، تو کریم آقا نے دوسرے دن شام کو اعلان کیا کہ صبح علم اس کو دوں گا، جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اسے اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت تھی، ساری رات عبادت کے اندر صرف کر دی، اور وہ صحابہ، حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جو کچھ زیادہ مصطفیٰ کا قرب رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ صبح اللہ اور اللہ کے رسول کو تو ہم محبوب رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، کاش اللہ اور اللہ کا رسول جنہیں محبوب رکھتا ہے ان غلاموں کی فہرست کے اندر ہمارا نام آ جائے۔ ساری رات عبادت کے اندر صحابہ نے گزار دی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم کی بیماری کے اندر تھے، آنکھوں کی بیماری تھی، اس کے اندر مبتلا تھے، اور نہ پہلے دن کے حملے کے اندر موجود تھے نہ دوسرے دن کے حملے کے اندر موجود تھے، اور چونکہ جنگ کے اندر شامل نہیں تھے تو پیچھے جو صحابہ کے لیے جو کھانے کے لیے جو روٹیاں جو تیار ہوتی تھی اس چکی کے اوپر آپ کی ڈیوٹی لگی تھی، اس کو آپ پیس رہے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا، کمال ہے آقا علیہ السلام کے انتخاب پر اور پھر صحابہ کی جستجو پر۔ صبح ہوئی، سارے صحابہ نے فجر کی نماز آقا علیہ السلام کی امامت میں ادا کی، اب ہر کوئی اپنی اپنی تیاری کر کے بھاگ رہا ہے، در مصطفیٰ کی طرف لپک رہا ہے کہ آج میرا انتخاب ہو جائے، آج مجھے چنا جائے، آج علم اور جھنڈا مجھے دیا جائے، کیونکہ کریم آقا نے جملہ بولا تھا کہ 2 دن سے خیبر فتح نہیں ہوا، تیسرے دن جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب خدا بھی ہوگا،
محبوب مصطفیٰ بھی ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو خیبر کا قلعہ فتح بھی نصیب فرما دے گا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کا بھی انتخاب نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو بھی امام نسائی نے اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ مجھے کسی دن بھی مسلمانوں کا امام اور پیشوا بننے کا شوق پیدا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اس دن میرے اندر تڑپ تھی کہ آج علم مجھے دیا جائے، مجھے مسلمانوں کا امیر بنا کے آگے بھیجا جائے، کیونکہ پیچھے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ آج فتح ہونی ہے۔ سارے صحابہ آ گئے، یہی حال حضرت ابوبکر کا تھا، دیگر صحابہ کا تھا کہ آج علم جھنڈا ہمیں ملے، ہمارے ہاتھ سے قلعہ فتح ہو۔ لیکن جب سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے اور مصطفیٰ کی طرف لپ کے دوڑے تو تاجدار کائنات نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا ان کو آشوب چشم کی بیماری لگی ہوئی ہے، ان کی ڈیوٹی آج ہم نے کھانے پہ لگائی ہوئی ہے، آج وہ چکی پیس رہے ہیں۔ تو کریم آقا نے کہا علی کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا جو آج مسلمانوں کے لیے کھانا تیار کرے، لہذا علی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ علی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا علی تم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کہا آقا آنکھوں کی بیماری ہے، صحیح دیکھا نہیں جا رہا۔ کریم آقا نے اپنا لعاب نکالا اور علی کی آنکھوں پہ لگا دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں اسی وقت آنکھوں کی بیماری سے شفا یاب ہو گئی، صحت یابی ہو گئی۔ جب آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اب سارے صحابہ کی توجہ آقا علیہ السلام کی طرف ہے، خیبر کا قلعہ ہے، 2 دن سے فتح نہیں ہوا۔ کریم آقا نے کہا علی تمہیں مبارک ہو، آج تمہارا انتخاب مصطفیٰ نے نہیں کیا، تمہارا انتخاب خدا نے کیا ہے، میں علم تمہارے حوالے کرتا ہوں، تمہیں اجازت ہے، تمہیں مبارک ہو۔